ایک زمانے میں قدیم مصر میں عائشہ نام کی ایک شہزادی رہتی تھی۔ وہ اپنی بے مثال خوبصورتی، ذہانت اور فضل کے لیے پوری مملکت میں مشہور تھی۔ تاہم اس کے دلکش اگولے کے پیچھے ایک شعلہ انگیز روح اور ایک ناقابل تسخیر ارادہ ہے۔ شہزادی عائشہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود اور مصری ثقافت اور روایات کے تحفظ کے لیے بہت پرجوش تھی۔ اس نے کئی گھنٹے قدیم تحریروں کا مطالعہ کرنے، اپنی سرزمین کی بھرپور تاریخ کے بارے میں سیکھنے اور مختلف فنون اور علوم میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے میں صرف کیا۔ عائشہ کا اپنے آباء و اجداد سے گہرا تعلق تھا اور ان کی وراثت کی حفاظت کی شدید خواہش تھی۔ ایک دن یہ خبر سلطنت تک پہنچی کہ غیر ملکی حملہ آور مصر پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے ملک کے وافر وسائل سے فائدہ اٹھانے اور اس کے لوگوں کو محکوم بنانے کی کوشش کی۔ بادشاہ عائشہ کے والد نے پرامن حل کی امید میں حملہ آوروں کے ساتھ مذاکرات کرنے کا عزم کیا، لیکن شہزادی عائشہ، اس کے پاس جنگجو جذبہ اور عقل عزم تھا، نے باہر کے لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے خیال کی سختی سے مخالفت کی۔ وہ اپنے لوگوں کی طاقت اور لچک پر یقین رکھتی تھی اور اپنے وجود کے ہر عنصر کے ساتھ مصر کا دفاع کرنے کی ذمہ داری محسوس کرتی تھی۔ رات کے آخری پہر میں عائشہ نے اپنا بھیس بدلا اور اپنے اتحادیوں کو جمع کرنے کے لیے ایک خطرناک سفر پر روانہ ہوئی، جنہوں نے مصر کے لیے اپنی اٹل عقیدت کا اشتراک کیا۔ اس نے صحرا کے خانہ بدوش قبائل، پوشیدہ مندروں کے عقلمند بابا اور یہاں تک کہ مقدس اہراموں کے افسانوی محافظوں کی تلاش کی۔ جیسے ہی عائشہ نے خطرات کا سامنا کرتے ہوئے اور رکاوٹوں پر قابو پاتے ہوئے غدارانہ مناظر کو عبور کیا، اس کا افسانہ پھیلنے لگا۔ اس کے غیر متزلزل عزم اور اس کے وطن کو دھمکیاں دینے والوں کے خلاف اس کے نیک غصے کی وجہ سے لوگ اسے ناراض شہزادی کے نام سے جانتے تھے۔ اپنے نئے بنائے گئے اتحاد کے ساتھ عائشہ نے اپنے لوگوں کو جذباتی تقریروں کے ساتھ جمع کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ اپنی آزادی کے لیے لڑیں۔ شہزادی نے اپنے ساتھی مصریوں کو جنگ کے فن کی تربیت دی، ان میں خود سے دفاع کا جذبہ پیدا کیا۔ یوم حساب آن پہنچا جب حملہ آور فوج مصر کی سرحدوں کے قریب پہنچی۔ شہزادی عائشہ اور اس کی فوج متحد تھی، ان کے دل اپنی مقدس سرزمین کی حفاظت کے لیے جلتی خواہش سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی جنگ شدید اور صفاقانہ تھی، لیکن غصہ اور طاقت جس نے شہزادی اور اس کے سپاہیوں کو ہوا دی وہ بے مثال تھی۔ عائشہ نے ایک شیرنی کی درندگی سے مقابلہ کیا، اپنی فوجوں کو اگلے مورچوں سے آگے بڑھایا۔ اس کی تصویراتی ذہانت اور غیر متزلزل عزم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو متاثر کیا اور انہیں مزید سخت لڑنے پر مجبور کیا۔ دشمن قوتیں مصری عوام کی لچک اور جذبے سے حیران رہ گئیں، جنہوں نے فتح ہونے سے انکار کر دیا۔ آخر میں شہزادی عائشہ اور اس کی فوج فاتح بن کر ابھری، حملہ آوروں کو وہیں سے پیچھے ہٹا دیا جہاں سے وہ آئے تھے۔ سلطنت نے اپنی فتح کا جشن منایا اور عائشہ کا نام مصری فخر، جرأت اور ظلم کے خلاف دفاع کی علامت کے طور پر زمین پر گونجنے لگا۔ اس دن سے آگے مصر کی ناراض شہزادی کی کہانی نسلوں تک سنائی جائے گی، جو ان لوگوں کے دلوں میں موجود طاقت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرے گی جو انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں۔ شہزادی عائشہ کی وراثت ہمیشہ کے لیے مصری تاریخ کی تاریخوں میں کندہ رہے گی، جو آنے والی نسلوں کو اپنے ورثے کا احترام کرنے اور اپنی آزادی کا دفاع کرنے کی ترغیب دے گی۔